حاضرین محترم، آج ایک ویڈیو کلپ علامہ بلال رضوی صاحب کی نظر سے گزری ہے، جس میں انہوں نے 12 ربیع النور شریف میں امیر سنت کے بیان کے ایک ویڈیو کلپ کو جواز بنا کر اس میں امیر سنت کی ذات پر اعتراض کیا ہے اور کئی طرح کی باتیں کی ہیں۔ سب سے پہلے تو میں علامہ صاحب سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تمام تر محاذ کو چھوڑ کر اور تمام تر لوگوں کو چھوڑ کر آپ کی ساری توجہ امیر علیہ سنت کی طرف ہی کیوں جاتی ہے؟ کیوں ایسا ہوتا ہے کہ آپ جب دعوت اسلامی مسجدیں بنا رہی ہوتی ہے تو آپ اس کو تنقید کر رہے ہوتے ہیں، جب دعوت اسلامی کسی پہلو پر کام کر رہی ہوتی ہے آپ اس کو کرٹیسائز کر رہے ہوتے ہیں؟ ابھی اس ویڈیو کلپ کو ہی لے لیجئے، حضرت صاحب کہتے ہیں کہ بڑا دل خون کے آنسو رو رہا ہے، میں جذبات کو کنٹرول کر رہا ہوں۔ مولانا، ہم بھی اپنے جذبات کو کنٹرول کر کے بیٹھے ہیں، اور ہم آپ کو یہ بات بتا دینا چاہتے ہیں کہ امیر اہل سنت یقیناً آپ کے لیے بڑا سافٹ ٹارگٹ ہوتے ہیں، اسی لیے کچھ اور تو نہیں ہو پاتا ہے، امیر سنت کو لے کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور تنقید کرنا شروع کرتے ہیں۔ امیر سنت نے گستاخان رسول کو جواب دینے کے حوالے سے فرمایا کہ ہم فیضان عشق مصطفیٰ مسجدیں بنائیں گے۔ کہتے ہیں جی دیکھو سرکار نے یہ کب حکم دیا ہے گستاخیاں ہو رہی ہیں مسجدیں بنائیں؟ اللہ کے بندو، اگر کوئی بندہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں یہ کام کر رہا ہے تو کم از کم سرکار کی محبت کا کوئی پہلو تو ایسا ہے جس میں شامل ہو رہا ہے۔ کم از کم یہ ان لوگوں سے تو کئی گنا زیادہ بہتر ہے جو اس حوالے سے کوئی درد نہیں رکھتے۔ پھر آگے جا کر امیر سنت کا ایک جملہ ہے، امیر سنت فرماتے ہیں اللہ کریم اللہ کرے اسے ہدایت مل جائے جس نے گستاخی کی ہے، وہ گستاخی چھوڑ کر عاشق رسول بن جائے، توبہ کرے۔ اچھا، اس بات پر جو مولانا بلال نے باتیں کی ہے وہ انتہائی مذاق خیز ہے۔ میں حیران ہوں، ایک عالم اور ایک دینی مزاج رکھنے والا بندہ اس طرح کی باتیں کیسے کر سکتا ہے؟ کہہ رہے اس میں 295C کے خلاف بیان دیا ہے، 295C کو ختم کرنے کی بات ہے، اور فرانسیسی صدر کو اپنی تنظیم میں شامل ہونے کی دعوت ہے، اور لوگوں کو بزدل بنایا جا رہا ہے۔ ناموس رسالت کے معاملے پر ہمیشہ اس طرح کا بیان آتا ہے، اور پھر اتنی غلیظ بات کہ آپ کس کے پیرول پہ کام کر رہے ہیں، کون ڈکٹیشن دے رہا ہے، کون آپ سے یہ باتیں کر رہا ہے، کس کی تربیت آپ کے پیچھے بول رہی ہے؟ مولانا بلال صاحب، اگر آپ اس کو ٹھنڈے دل سے سوچیں نا تو اگر فرانسیسی صدر کے بارے میں امیر سنت نے یہ فرمایا ہے کہ توبہ کر کے تم بھی عاشق رسول بن جاؤ، تو یہ تھوڑی مطلب ہے کہ اگر وہ عاشق رسول ہونے کا دعویٰ کرے اور کہے میں نے توبہ کر لی ہے تو اس پر حکم شرع نافذ نہیں ہوگا؟ کیا مسلمان ہونے کے بعد جو گستاخی والا معاملہ ہے وہ اس پر نافذ نہیں ہو سکتا؟ کہ امیر سنت نے یہ فرمایا ہے کہ اگر وہ توبہ کر لے گا تو پھر اسے قتل نہیں کیا جائے گا، یہ جو شریعت کا جو قانون ہے وہ اس پر نافذ نہیں ہوگا؟ اور پھر جو آپ بات کر رہے ہیں کہ ناموس رسالت کے معاملے میں امیر سنت کے بیانات ایسے ہوتے ہیں جس سے بزدلی پیدا ہوتی ہے، جناب والا یہ وہی الیاس قادری صاحب ہیں جنہوں نے ایسا ممتاز قادری آپ کو دیا ہے نا، جس ممتاز قادری کے امامے کو، بلکہ ممتاز قادری کے قدموں کے نیچے آنے والی خاک کو آپ آنکھوں کا سرما بنا دیں۔ جی ہاں، یہ وہی ممتاز قادری الیاس قادری کا مرید ہے، غازی تنویر الیاس قادری کا مرید ہے، ظہیر حسین الیاس قادری کا مرید ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں آپ کی کیسی تربیت ہے، آپ لوگوں کو بزدل بنا رہے ہیں؟ الیاس قادری اگر لوگوں کو بزدل بنائے تو بتاؤ تمہیں غازی دیے کس نے ہیں؟ او بھائی، آپ نے آج تک غازی نکالے کتنے ہیں یہ تو بتائیے۔ میں کہہ رہا ہوں کم از کم آپ اس مرد قلندر قبلہ امیر المجاہدین کی فکر کو اگر فالو کرتے ہیں نا تو آپ کے پیش نظر یہ بات رہتی کہ مسلک کا کام کرنے والوں کے خلاف نہیں جایا جاتا، بد مذہبوں کے خلاف بند باندھنے والوں کی خلاف باتیں نہیں کی جاتی ہیں۔ امیر المجاہدین اور قبلہ کنز العلماء کو جب چینل والوں نے لڑوانے کے لیے ساتھ بٹھایا تو امیر المجاہدین نے صاف کہہ دیا ہمیں پتہ آپ ہمیں لڑوانا چاہتے ہیں، ہم دونوں آپس میں ایک ہیں۔ یہ پیغام ہوتا ہے، یہ میسج ہوتا ہے۔ دعوت اسلامی نے حالات کے پیش نظر 10 سال سے زیادہ ہو گئے اپنے مرکزی اجتماعات ختم کر دیے۔ کوئی ایک تنظیم بتا دیں جو مرکزی اجتماع کرنے جا ہر کوئی کہے دعوت اسلامی والے آگے بڑھیں، اجتماع کریں، بہت ضرورت ہے۔ جب بد مذہبوں کا کئی غلبہ ہوتا ہے انہی کے پاس جا کے آپ کہتے ہیں مدنی قافلے بھیجو یار، دین کو کام کرنے کی اور دین کو بڑھانے کی ضرورت ہے، بد مذہبوں کے خلاف محاذ بنانے کی ضرورت ہے۔ تو دعوت اسلامی اتنا بڑا کام کر رہی ہے۔ رئیس التحریر کا ایک جملہ میں آپ سے عرض کروں گا، قبلہ علامہ ارشد القادری صاحب فرماتے ہیں دعوت اسلامی کے حوالے سے، فرمایا کہ یا تو دعوت اسلامی سے بڑھ کر کوئی ایسی تنظیم لے آؤ جو اس لیول پر بد مذہبوں کا دانہ پانی بند کر رہی ہو، یا پھر خاموش ہو جاؤ، ان کا ساتھ نہیں دے سکتے تو ان کے خلاف باتیں بھی نہ کرو۔ الحمدللہ جس محاذ پر دعوت اسلامی کام کر رہی ہے، دھرنے ہوں، دیگر اور محاذ ہوں، میں خود اتاری ہوں، ہر محاذ پر الحمدللہ ہم نے صف اول میں کھڑے ہو کر کے حضور کی ناموس پر پہرا دیا ہے۔ یہ الیاس قادری کی ہی تربیت ہے۔ آپ اپنی لفاظی اپنے پاس رکھیں، اور جو محنتیں اور جو باتیں آپ امیر سنت کے خلاف کرنے میں لگا رہے ہیں نا، اس محنت کو ہی اور صرف کیجیے۔ آپ بھی چلے جائیے، کوئی غازی بن کر کے دکھائیے۔ الیاس قادری نے اتنے سارے غازی پیدا کر دیے، اور اگر یہ ساری باتیں آپ کو سمجھ میں نہ آئیں اور برسبیل تسلیم ہم یہ بات مان بھی لیں کہ الیاس قادری صاحب کی یہ باتیں ساری غلط تھیں اور بزدلی ہو رہی ہے اور دیگر بالفرض غلط
یہ مان بھی لیا جائے تو بھی اعلیٰ حضرت کا وجوزیہ شاید آپ نے پڑھا ہو یا سنا ہو کہ اگر کسی بندے سے کسی بڑی شخصیت سے دین کا بڑا کام ہو رہا ہو، اس سے کبھی کوئی غلطی ہو بھی جائے تو ان غلطیوں کا چرچا نہ کیا جائے، کیونکہ ان چرچا کرنے کی وجہ کر دین کا جو بڑا کام اس ذات سے اور جو فائدہ اس کی ذات سے وابستہ ہے وہ فائدہ اور وہ کام رک جائے گا۔ خدا کا خوف کیجئے، لوگوں کو یوں مت کہیے کہ الیاس قادری بزدل بنا رہا ہے، الیاس قادری کسی کے پیرول پہ کام کر رہا ہے۔ ہم آپ سے پوچھیں آپ کس کے پیرول پہ کام کر رہے ہیں؟ قبلہ امیر المجاہدین کا تو یہ منشور نہیں ہے، اس مرد قلندر نے تو ہمیں بڑا تیار کیا ہے، اور ہم یہ کہتے ہیں بحمداللہ تعالی ان دونوں بزرگوں کا فیضان ہے کہ جو فیض آباد بھی ہوا ہے، کراچی کی سڑکوں پہ نوجوانوں نبی کی عزت پہ پہرا دیا ہے، ہم نے پہرا دیا الحمدللہ، تیری سی نعمت کے لیے بتا رہا ہوں، ڈنڈے بھی کھائے، شیلنگ بھی برداشت کی ہے، یہ سارا کچھ ہوا، اور ہم اتاری بھی ہیں۔ تو خدا را ہاتھ جوڑ کے عرض ہے، یہ ناموس رسالت پر پہرا دینے کا وقت ہے نا، آئیے آپ نکلیے، ہم آپ کی اقتداء میں پیچھے پیچھے نکلیں گے، لیکن وہ لوگ جو دین کے محاذ پہ بڑا کام کر رہے ہیں، سنیت کا بڑا کام کر رہے ہیں، لوگوں کے ایمان و عقیدے کو بچا رہے ہیں، ان کے خلاف اپنی زبانوں کو لگام دیجیے، ورنہ ایسا نہ ہو کہ وہ وقت آ جائے کہ یہی عوام آپ کے گربانوں تک پہنچے۔ میرا اپنا مزاج علماء کے خلاف بولنے کا ہرگز نہیں، دنیا جانتی ہے، لیکن وہ علماء جو اپنے علم کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے ان شخصیات کے خلاف، ان حضرات کے خلاف زبان درازی کریں جو مسلک کے لیے ہمارے لیے مقتدا کی حیثیت رکھتی ہیں، دین کا بڑا کام کر رہی ہے، تو پھر یقیناً تکلیف ہوتی ہے، بولنا اور جواب دینا بنتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو متحد ہو کر مسلک کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔